ہو. لیکن جو لوگ صبح سے شام تک حدیث کا قرآن کا حوالہ دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو یا تو بیوقوف سمجھتے ہیں یا ہندوستان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ نہ یہ اردو جانتے ہیں، نہ یہ فارسی جانتے ہیں، نہ مسلمانوں کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا یہاں جھوٹ پھیلاؤ اور کھلے عام پھیلاؤ. محمد صاحب جب جیوت تھے تو ان کی شادیوں کے بارے میں کئی چرچا ہوتی ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ اکیڈمک سمجھیں، اس کو سامپردائکتا یا ہندو مسلم میں بھی نہ سمجھیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. محمد صاحب نے کتنی شادیاں کی تھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، جو ریکارڈ بتاتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جو حدیث بتاتی ہے، جو شریعہ بتاتا ہے. کسی کو پتا ہے آپ میں سے کہ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ اگر یہ بات ٹیلی ویژن پہ کوئی آدمی کہہ دیتا ہے، کوئی ایکسپرٹ پوچھ لیتا ہے تو اس کے خلاف فتویٰ جاری ہو جاتا ہے. یہ کیا مکاری ہے بھائی؟ محمد صاحب نے، میرا ریکارڈ نہیں کہہ رہا، یہ محمد صاحب کی آفیشل 12 شادیاں ہوئی تھی، اور جب وہ خود 25 سال کے تھے تب انہوں نے پہلی شادی ایک 52 سال کی وڈو سے کی تھی جس کا نام تھا ختیجہ، اور اس 52 سال کی شادی کے بعد انہوں نے شادیاں کی 60 سال تک. اور ان تمام سب کے بیچ میں میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے، میں اپنی بات کو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ تو ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ پہ، نہ ہی ڈیبیٹ میں، نہ سیمینار پہ ان باتوں کو لوگ بولنے سے گھبراتے ہیں. اور اگر میں گھبراتا ہوتا تو میں یہاں نہیں آتا. اس 12 شادیوں میں جو سب سے کم عمر کی شادی جس لڑکی سے انہوں نے کی اس کی عمر تھی 7 سال، 7 ایئرس. اور جب وہ 7 کے تھے، جو لڑکی تھی اس کا نام تھا عائشہ. اس وقت خود محمد صاحب کی عمر جو تھی وہ 54 سال تھی. اور اس عائشہ کے پتا جیوت تھے. تو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ترک یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو زیادہ شادی کرنے کا جو کنسپٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے بڑی جنگیں ہو رہی تھیں، بڑی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو جوان لڑکیاں جو ہیں وہ ودوا ہو جاتی تھیں، اس سے ان کی زندگی خراب ہوتی تھی، ان کی عزت پہ معاملہ ہوتا تھا، سوسائٹی میں کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے شادی کی جاتی تھی تاکہ ان کا پروٹیکشن ہو جائے، سوسائٹی میں پروٹیکشن ہو جائے، اکنامک پروٹیکشن ہو جائے. تو یہ ترک بھی مجھے سمجھ میں آتا تھا کچھ حد تک، لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس 7 سال کی لڑکی کا باپ جیوت تھا اسے محمد صاحب کی بیوی بنا کے کون سا پروٹیکشن دیا جا رہا تھا؟ اور کمال کی بات دیکھیے، راجنیتی میں آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں جو کسی منچ پہ نہیں کہی جاتی، جو بٹوین دا لائنز آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. محمد صاحب کے جو سب سے نزدیک اور سب سے ان کے پیارے، جن کو وہ چاہتے تھے اور جن کے باتیں میں کہتے تھے کہ میرے بعد اگر خلیفہ بننے کا، جس میں روحانی طاقت ہے، جس میں اسپریچول طاقت ہے، اس کا نام ہے علی. اس کو لے کر کے وہ گھومتے تھے، جگہ جگہ کہتے تھے. لیکن کمال دیکھیے آج کی راجنیتی کے پرپیکش میں، جب میں جو گھٹنا بتا رہا ہوں آپ کو 632 سے پہلے کی، تو آپ کو لگے گا کچھ بدلا نہیں ہے. جس دن ان کا سورگواس ہوا یا وہ جنت نشین ہوئے، اس دن ان کی ڈیڈ باڈی جب گئی تو آپ یقین کیجئے، اس وقت سوچئے اور آج ذرا دھیان دیجئے کہ مکہ جیسے ریگستان میں جون میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 18 گھنٹے تک ڈیڈ باڈی اس لیے رکھی رہی کہ جو لوگ ان کو 7-8 لوگ کندھا لے کے لینے گئے تھے، اس میں اس بات کے لیے جھگڑا تھا کہ اب خلیفہ کون بنے گا، اور خلیفہ کے لیے جھگڑا ہوا. تو سوال یہ ہوا کہ تم بنو تم بنو تم بنو، تو اس گھنٹے میں 16-17 گھنٹے ان کی باڈی اس گرمی میں ڈکے ہونے لگی.
اور یہ ہوا کہ اگر ہم 7-8 لوگوں نے مل کے یہ طے نہیں کیا تو جب خبر جائے گی تو مشکل ہو جائے گی. تو آپ سمجھیے کس کو کون اسلام میں پہلا کون خلیفہ بنا؟ آپ جانتے ہیں نام ان کا؟ ہاں یا نام بتائیے. نہیں جانتے. جو عائشہ کے ابا تھے ابو بکر جو عائشہ کے ابا تھے، جو محمد صاحب کے سسر تھے، ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا. اب اگر میں اس کو یہ کہوں جو بہت ڈیروگریٹری ہو سکتا ہے، کچھ لوگ اس کو سمجھے، کیا خلیفہ بننے کے لیے شادی کی تھی اپنی لڑکی کی؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اب میں دوسرے سٹیپ پہ آتا ہوں. اس وقت کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے. جو لوگ آج بغدادی کو لے کر کے پریشان ہیں، جو لوگ آئی ایس کو لے کے پریشان ہیں، جو جیش محمد کو لے کے پریشان ہیں، جو لشکر طیبہ کو لے کے پریشان ہیں، جو انڈین مجاہدین کو لے کے پریشان ہیں، جو دختران ملت نام کی آرگنائزیشن سے پریشان ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، آپ نے اس سبجیکٹ کو نہیں جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ آج صحیح کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہے.